آواز ہو بلند درود و سلام کی، محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی۔ اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی۔ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ نبی آخر الزمان فخر رسولاں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل مبارک باد ہے آپ تمامی حضرات، اراکین کمیٹی، منتظمین، معاونین، سامعین، آپ نے جلسے میں شرکت فرما کر کامیابی کی سند حاصل کیا۔ آج کی رات عبادت خدا میں آپ کی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ کمیٹی کے جملہ اراکین کے متفقہ رائے کے بعد جن فنکاروں کا لال و گوہر کا انتخاب عمل میں آیا ہے، ان کے انتخاب کو میں داد دیتا ہوں۔ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا نعمان اختر صاحب قبلہ کا لاجواب خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ شہنشاہ ترنم واصف شاہ ہدیٰ حضرت الحاج دلکش راجوی صاحب قبلہ، شاعر اسلام ادیب شہیر حضرت مولانا مبارک حسین مبارک کی لاجواب شاعری، بے نظیر لہجہ آپ نے سماعت کیا۔ ان تمام فنکاروں کے بیچ میں آج کے جلسے کا اور اس لہجے کا پورے انڈیا میں ایک لوتا مذہبی جلسوں کا ناظم حضرت زاہد رضا صاحب قبلہ بنارسی، جنہوں نے آپ کی بھرپور حوصلہ افزائی کیا۔ منبر نور پر مضافات کے تمام تر علماء کرام، درسگاہ کے اساتذہ کرام تشریف فرما ہے۔ چونکہ 2:30 میں اگر آپ لوگ ابھی بھی محبت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تشریف فرما ہیں تو سمجھیے کہ آپ بھی کامیاب ہیں، جلسہ بھی کامیاب ہے۔ بھارت کا جتنا بڑا نامور شاعر ہو، خطیب ہو، 2:30 بجے کے بعد جو حشر ہوتا ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس میں شکوہ گلہ کی بھی بات نہیں ہے کہ آپ بیٹھو تو آپ جاؤ تو یہ کرو۔ جلسہ تو اب تک ختم ہو جانا چاہیے، اب یہاں سے جلسہ زبردستی چلے گا۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو لاج شرمے بیٹھے ہوں گے، کوئی بات نہیں۔ اے کلثوم، رقیہ، ترنم، شمیمہ، چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ علاقہ خالی کر دو۔ اور آپ لوگ سے گزارش ہے، جانا ہے آپ جا سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ آپ کے سمجھ کا پھیر ہے، آپ رہیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ نہیں رہیں گے جلسہ چلے گا، اللہ کے فرشتے ضرور سنیں گے۔
اے بابو دائیں بائیں مت کرو، نکل لو، علاقہ خالی کرو. 4 آدمی رہے، محبت سے سننے والا رہے. قرآن شریف میں کتنے پارے ہیں؟ 30. اور سورتیں کتنی ہیں؟ آپ مولانا حضرات سے نہیں پوچھ رہا ہوں، جن کو معلوم ہے ان سے بھی میں نہیں پوچھ رہا ہوں. جن کو نہیں معلوم ہے ان کو احساس دلا رہا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے. 114 سورت ہے. 114 سورتوں میں ایک سورہ کا نام ہے سورہ نجم. سورہ نجم ہے 27واں پارہ میں، سورہ طور کے بعد سورہ قمر سے پہلے. اس سورہ کی جب آپ تلاوت کریں گے قوم عاد کا تذکرہ ملے گا، قوم سمود کا تذکرہ ملے گا، قوم نوح کا تذکرہ ملے گا. اے لڑکی اے علاقہ خالی کر دو، میں کہہ رہا ہوں جلسہ کو. اچھا آپ لوگ کو جانا ہے تو چلے جائیے، ادھر سے ادھر خالہ پھپھو چلا چلی مت کرو، جلسہ سنیں. اس میں سے 90% عورت کو ابھی تک وضو کا مسئلہ نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے، اس کو طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم. کتنے فرائض ہے، کیسے عورت نہائے تو پاک ہو جائے، اس کو معلوم نہیں. آئی تھی بھیڑ لگانے، ملاقات کر لیا، جلسہ خراب کرنے کا ٹھیکہ لے لیا. علاقہ خالی کر دو، جس کو کچھ سننا ہے سنو ورنہ نکل لو. اور آپ لوگ بھی کم نہیں ہیں، عورت جا رہی ہے تو جلسہ خراب کر رہی ہے، اور آپ لوگ بیٹھے بیٹھے بھی اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لے رہے. نوح علیہ السلام کا حال کیا ہوا اسی میں پڑھیے. قوم سمود کا کیا حشر ہوا، قوم عاد کس طرح برباد ہو گئی، کیوں برباد ہوئی، کیوں زلزلے آئے، کیوں ہوا ایسی آئی کہ بستیوں کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا. نوح علیہ السلام کی قوم کیوں غرقاب ہوئی؟ تو بالکل فائنل ہے، اس قوم نے نبی کی نافرمانی کیا. نبی نے جو حکم دیا اس کے خلاف کیا، برعکس کیا، اپوزٹ کیا. پیغمبروں نے لاکھ سمجھایا جو میں کہتا ہوں اس کو مان لو، بگڑا کام بھی بنے گا اور اللہ کے محبوب ہو جاؤ گا. لیکن اس قوم نے پیغمبر کا خیال نہ کیا، نبی کا خیال نہ کیا، نافرمانی پہ نافرمانی کرتی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ قوم عاد کو ہوا اڑا لے گئی، قوم سمود زلزلے سے برباد، قوم نوح غرقاب ہو گئی. اسی سورہ میں آپ پڑھتے آئیں گے، اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے. اب اللہ کا حکم آتا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہو رہا ہے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور کھیل میں پڑے ہو، کھیل میں الجھے ہو. اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس کو میں نہیں پڑھوں گا، یاد ہے. اگر میں پڑھوں گا اور آپ کے اوپر ایک الگ شریعت کا قانون نافذ ہو جائے گا، اور اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پہ عمل نہ کیا تو پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے. تمام علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے میں آپ سے مخاطب ہوں. قرآن شریف میں 14 سجدے ہیں، 14 آیت سجدہ. وہ پڑھیں گے آٹومیٹک آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا. جو پڑھے گا اس کے اوپر بھی اور جو سنے گا اس کے اوپر بھی واجب ہو جائے گا. اور واجب کا ترک کرنا گناہ. یہ بات معلوم ہوئی آپ لوگ کو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ اپنے دل دماغ پہ غور و فکر کر کے اس کو کام میں لائے کے سوچیں کہ قرآن کی 14 آیتیں ایسی ہے کہ
کہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں تو سجدہ واجب ہو جائے، اگر اس سجدہ کو بھی ایک بار پڑھے گا تو ایک سجدہ واجب ہوگا، ڈبل نہیں، ایک۔ اگر آیت سجدہ پڑھ کے اگر سجدہ نہ کرے تو آدمی گنہگار ہو جائے گا، یہ واجب ہے، اور پانچوں وقتوں کی نمازوں میں سجدہ فرض ہے۔ اگر واجب کو ترک کرے گا تو گنہگار ہے، فرض کو چھوڑے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں۔ تم نے قوم عاد کا تذکرہ نہیں پڑھا، قوم سمود کا تذکرہ نہیں پڑھا۔ آج ہم لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں، اپنے اسلام، اپنے مذہب، اپنے علماء، قرآن اور احادیث کے بارے میں جانتے ہیں، علماء سناتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن عمل کی توفیق نہیں۔ ہمیں رونے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ آج ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اب گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنا گناہ نہیں سمجھتے، فوٹو کھچانا بلا عذر شرعی اس کو گناہ نہیں سمجھتے، پڑوسی کو ستانا گناہ نہیں سمجھتے، ماں کے سامنے چیخ و پکار کرنا، چلا کے بات کرنا اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اتنے سخت ہو گئے ہم لوگ کہ جیسے دنیا کی اور قوم دنیا کو سجانے میں، رچانے میں، بسانے میں غرق ہے، ہم بھی اپنے دکان و مکان اور دنیا کو بنانے میں مصروف ہے، جبکہ اس میں مجھ میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ جو دنیا دار ہیں وہ دنیا کو بنائیں گے، جو نبی کے غلام ہیں دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو بنائیں گے۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے، گناہ پر گناہ، اس قدر ہم لوگوں نے گناہ کیا ہے، پورا کنبہ ڈیلی گناہ کر رہا ہے۔ آپ سوچتے ہیں شراب پی لیا گناہ کیا، آپ سوچتے ہیں چوری کر لیا تو گناہ کیا، آپ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کا مرڈر کر دیا تو گناہ کیا۔ یاد رکھیے گا، نماز چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ۔ بیوی چھوڑ رہی ہے، شوہر چھوڑ رہا ہے، بچے چھوڑ رہے ہیں، رشتہ دار چھوڑ رہے ہیں، پورا گھر کا گھر چھوڑ رہا ہے، اور اس بات کو سوچنے کو تیار نہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے تو نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور پورے گھر کے لوگ مل کر کے اس گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس نماز کو فرض کیا ہم اسے چھوڑ رہے ہیں۔ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی جب جمع فرمائے گا تو دنیا کے تمام معاملات کے بارے میں بعد میں سوال فرمائے گا، پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ ہم یہ جانتے ہوئے بھی انجان ہیں، ہم یہ ساری باتیں جان رہے ہیں، ہم لوگ ساری باتیں جان رہے ہیں، لیکن اس قدر غفلت کی چادر دبیز ہے، احساس کا مادہ ختم ہو گیا، ہمیں اب سوچنے کی بھی صلاحیت نہیں، سمجھنے کا بھی موقع نہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے ہنسو، ہنستے ہو روتے نہیں۔ تم نے قوم عاد قوم نوح کا تذکرہ نہیں پڑھا، آج ہم اور آپ ایسا ایسا پاپ، ایسا ایسا گناہ، ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ اب تک آسمان سے آگ کی برسات ہو گئی ہوتی، اب تک زمین پھٹ گئی ہوتی، اب تک ہم لوگ کا وجود ختم ہو گیا ہوتا۔ لوگ اس طرح گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میرا کمال ہے، نہیں دوست، یہ آپ کی غفلت ہے۔ اگر اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر آپ اور ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ کسی اور کا کمال نہیں، میرے نبی کی رحمت کا کمال ہے، یہ میرے نبی کی رحمت کا کمال، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بیان وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اگر ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے
تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی موجودگی اور ان کی برکت ہے، ورنہ ہم لوگوں کا وجود ختم ہو گیا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت عالم بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، بچوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، چھوٹوں کے لیے رحمت، ہندوؤں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے رحمت، یہودیوں کے لیے رحمت، بے نمازیوں کے، پورے دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اسی رحمت عالم کی برکت ہے کہ اب تک ہم بچے ہوئے ہیں اور قرآن ہمیں مطلع کر رہا ہے، وَتَضْحِكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو، اگر بچے ہو تو رسول کا صدقہ ہے، تمہاری نسل بچی ہے تو رسول کا صدقہ ہے۔ اس رسول اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رحمت بنا، ایسی رحمت بنا کے محبوب کو بھیجا ہے کہ اس رحمت عالم کے صدقے میں اللہ کا فضل ہے، باپ بھی رحمت ہے، ماں بھی رحمت ہے، استاد بھی رحمت ہے، اولیاء کرام بھی رحمت ہے، ماں بھی رحمت ہے، باپ بھی رحمت ہے، اگر اچھا بھائی ہو تو بھائی کے لیے رحمت ہے، پیر بھی رحمت ہے، میرے خواجہ بھی رحمت ہے، میرے غوث بھی رحمت ہے، میرے اعلیٰ حضرت بھی رحمت ہے، سرکار تاج الشریعہ بھی رحمت ہے، حضور گلزار ملت بھی رحمت ہے، اور کمال دیکھیے رحمت عالم کے صدقے میں قرآن بھی رحمت ہے۔ حضرات میں چونکہ بول رہا ہوں، چونکہ آپ کو کچھ خیال نہیں ہے، مجھے خیال ہے ٹائم کا، سمجھ گئے، مجھے ٹائم کا خیال ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں، ورنہ ٹیبلیٹ اور کیپسول میرے پاس اتنے ہیں کہ آپ بولیں گے اور نہیں بولیں گے تو میرے باپ کا کیا نقصان ہے۔ مرنے کے بعد آپ اپنی خبر لیجئے گا کہ بزم نبی میں بیٹھے تھے، سبحان اللہ کہہ دیتے تو تمہارا وقار، تمہارا ہائٹ چھوٹا ہو جاتا کیا؟ کیوں نہیں اللہ کا نام لیے؟ تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ غفلت گنج میں جو گھر بنا چکے ہیں، گھر کو آگ لگائیے اور بیدار پور میں گھر بنا لیجئے تاکہ مرنے کے بعد منہ دکھانے کے قابل ہو جائے۔ ہاں، آپ لوگ اس سے زیادہ ساؤنڈ سے اللہ کا نام مت لیجئے گا، اتنی نماز آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اب عبادت کی ضرورت ہی نہیں، اتنا روزہ رکھ چکے ہیں، اتنی عبادت کر چکے ہیں کہ قبر میں روشنی کی ضرورت تھی، اس کا بھی انتظام آپ لوگوں نے کر لیا۔ یہی ہے نا بھائی، آدمی کھاتا کب ہے؟ جب بھوک لگے، پیتا کب ہے؟ جب پیاس لگے، تو پیتا ہے، اور آپ لوگوں نے قبر حشر کا انتظام کر لیا ہے، تو اب آپ لوگ کو نماز کی ضرورت نہیں، بس آپ لوگ کا انتقال ہوگا اور اللہ پوچھے گا، تب آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ سمجھیے گا کہ کربلا میں میرے محبوب کا نواسا گردن بھی کٹاتا رہا، سجدہ بھی کرتا رہا، اور تم سبحان اللہ بھی کہنے کے لیے تیار نہ ہوئے، کہیں آپ کو جگہ نہ ملے گی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد رکھیے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ ہاں ذرا دھیرے دھیرے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا یہ نہ حضرت میں چاہ رہا تھا اچھا پیغام دے دیں، لیکن اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، دھیرے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا یہ دھیرے ہے، اس سے ذرا اور تھوڑا سا ویلیوم بڑھا لیجئے، سبحان اللہ۔ اچھا ذرا سا اور بڑھا لیجئے، سبحان اللہ۔ یا اللہ جو لوگ نہیں بول رہے ابھی بھی ان کے پھیپھڑا میں طاقت دے، ان کے تلی میں طاقت دے۔ اور چچا دیکھے لگ رہا ہے انتقال کریں گے، ایمبولینس بلائیے۔ نہیں ٹھیک ہے، چچا بھی ٹھیک ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں اب ذرا آواز نکلی ہے کہ آپ کے گاؤں میں کسی پیسے والے کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں گئے ہیں تو مجمع بہت ہے۔ اس سے پہلے ساؤنڈ تھا کہ غریب کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ مجمع میں گئے جنازہ میں اور کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے تو مکھی کی طرح بھین بھنا رہے ہیں۔ صاف صاف آواز میں بولیے سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، ہاں اور زور سے یا رسول اللہ۔ قرآن بھی رحمت، ماں بھی رحمت، باپ بھی رحمت، اعلی حضرت بھی رحمت۔ اب آپ کہیں گے اعلی حضرت رحمت، جی فساق کے لیے اعلی حضرت زحمت ہے، عشاق کے لیے رحمت ہے۔ بس اور آواز کم کر لیجئے، دیکھیں تو بچہ خیریت سے ہے، بچہ نہیں داڑھی والا ہے میرا بھائی، دیکھیں نا گیا کہ زندہ ہے کہ مر گیا میرے بھائی۔ آپ لوگ کیسے آدمی پڑوسی کی خبر نہیں رکھتے ہیں؟ السلام علیکم، آئیے یہی تکیہ لگا دیا جائے۔ واہ 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 کیا مزہ آ رہا ہے۔
اصل میں کسی کو مچھر نے بھی نہیں کاٹا، مکھی تو ہے ہی نہیں، اب مکھی ہے تو تکلیف نہیں دے رہی، آرام سے سو رہے، جیو جیو میرے بھائی، لاؤ کمبل لاؤ تکیا، اور اس کے بعد آخری میں گرم پانی لائیے، 2 قطرہ کان میں ڈال دیجئے اور کہیے جا کے قبرستان میں سو جاؤ۔ آپ لوگ نہ تقریر سنتے ہیں نہ تقریر کرنے دیتے ہیں، مجبور ہو کر کے میں ٹریک سے اتر رہا ہوں۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، اب آپ لوگ سب مل کے کہہ دیجئے مائک والے کو، وہ بھی ساؤنڈ بڑھا دیں، تعویذ لکھوں گا کچھ بھی ہو جائے گا۔ کئی کتابوں کی اجازت ہے تعویذ لکھنے کی، اور اس تعویذ کا استعمال زیادہ تر میں مائک والے پہ کرتا ہوں، اور کوئی بھی حضرت رہنے دیجئے نا، مبارک بھائی بھی نہیں کاٹ پائیں گے، وہ نقش میں اتنا ہیوی لکھ دیں گے۔ ہاں نہ ترنم کے بارے میں کیا کہنا ہے، اللہ کا احسان ہے دوست، جس لہجے کا نثار احمد رضوی پڑھنے والا ہے پورے بھارت میں، مبارک حسین مبارک ہو، چاہے الہاد دلکش راجوی ہو، میری طرح جس طرح دن ان لوگوں نے سوچا کہ میں پڑھ لوں، ان کے ہاتھ سے قلم چھوٹ جائے گا، اور دلکش بھائی ترنم بھول جائیں گے، بجائے جانے کو ڈالٹین گنج چلے جائیں گے لالٹین گنج۔ اس ہائی فائی لہجے کا پڑھنے کا میں سمجھے کہ پاور رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر سکت ہو تب نا۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آگے جلسہ میں سو نہیں سکتا، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرات کا ہو نہیں سکتا۔ آئیے ہمارے چچا نے انعام دیا ہے، رکیے آپ لوگ اپنا پیسہ رکھے بھائی، آپ لوگ کا پیسہ نہیں چاہیے، ہم لوگ بھائی بھائی ہیں، یہ لوگ لین دین کریں گے تو لے لیں گے، آپ لوگ کیا، آپ لوگ دوسرے سے لے کے ہم کو کیا دیتے ہیں، ہم لوگ بھائی بھائی کیا بھائی، آپ لوگ ایسا کیجئے سب پیسہ لے لیجئے لیکن سبحان اللہ کہیے، ہاں پیسہ لے کے بھی لیکن سبحان اللہ کہیے۔ یار بات ہے کہ پیسہ لے کے اگر آپ نے ذکر کیا ہے تو پیسہ ختم ہو جائے گا، اور اگر سبحان اللہ کی صدا بلند کیا ہے تو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ سنیے حضرات، قرآن رحمت، قرآن ماں باپ اعلیٰ حضرت، قرآن سب کے لیے تھوڑے ہی ہے نا، قرآن سب کے لیے کہاں رحمت، ماں بیٹوں کے لیے رحمت، باپ بیٹوں کے لیے رحمت، پیر مرید کے لیے رحمت۔ اگر رسول اللہ کا سچا وفادار کوئی آدمی ہے تو اپنے پڑوسی کے لیے رحمت۔ ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ آج ہمارا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، آج سے 20 سال پہلے پڑوس میں اگر کھانا پکتا تھا تو لوگ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھتے تھے، سالن اپنے پڑوسی کیا بھیج دیا کرتے تھے، اگر کوئی کہیں سے اگر تحفہ آ جائے تو پڑوسی کیا بھیجا جاتا تھا۔ آج ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے۔ یہ ایک بات اور بھی ہے، کل اگر سالن پکتا تھا تو پورے گاؤں میں اس کی مہک جاتی تھی، پڑوسی کے گھر میں مہک جاتی تھی، اور آج جو ہے ریفائن تیل ہو یا کیراشن تیل ہو، جتنا گرم مسالہ ہو یا ٹھنڈا مسالہ ڈالو وہ خوشبو بھی نہیں رہی، وہ لوگوں کی محبت بھی نہ رہی۔ اب پڑوسیوں کے لوگ تحفہ بھی نہیں بھیجتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے کہ جس کی تکلیف سے دوسرا پڑوسی محفوظ رہے، جس کے ظلم سے دوسرا پڑوسی محفوظ رہے۔ پڑوسی میں صرف مسلمان ہی نہیں ہے، پڑوسی میں اگر ہندو بھی ہے وہ بھی تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اگر تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے اچھے ویوہار اس کے ساتھ پیش کرو، اگر یہودی ہے تو اچھا ویوہار کرو، اگر کوئی نصارہ ہے، اگر کوئی مجوسی ہے لیکن تمہارے پڑوس میں رہتا ہے اس سے اچھا ویوہار کرو۔ یا اللہ اس کا مذہب الگ ہے، اس کا دھرم الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسلام کا قانون ہے وہی محبت پیش کرو، وہی سلوک پیش کرو۔ کیوں؟
اس لیے تم اس کے ساتھ وہی سلوک پیش کرو، اس لیے کہ رہتی دنیا تک جب تک چاند سورج رہے گا اسلام آگے بڑھتا جائے گا، اسلام کا جھنڈا لہراتا جائے گا۔ جو لوگ اسلام کے دشمن ہوں گے وہی اسلام کا پرچم لے کے آگے بڑھیں گے، جو اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے وہی طاقت بن کر کے سامنے آئیں گے، جو اسلام کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ ہالینڈ کا وہ آدمی جو فلم ساز ہے، جس نے نبی پاک کے خلاف قانون سے فلم بنا لیا تھا، آج وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ امریکہ جو اسلام کا دشمن سب سے بڑا تھا، آج سب سے زیادہ اسلام وہی فروغ پا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا ویوہار پیش کرو، اصل اسلام کا چہرہ پیش کرو۔ اسلام کی اسلامیت کیا ہے، اسلامیات کیا ہے، قوم کے سامنے تم پیش کر دو، تاکہ پڑوسی تمہارا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس کا نام جو ہے عبد الرحمن ہے، یہ اس کا بھائی ہے، میرا نام رام بلاس پاسوان ہے، لیکن میرے ساتھ بھی اچھا ویوہار، میرے ساتھ بھی اچھا سلوک، آخر یہ ہے کیا؟ وہ آپ سے پوچھے اے میرے بھائی تم جیسا بھائی کے ساتھ کرتے ہو میرے ساتھ وہی کرتے ہو، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو الگ ہے میں الگ ہوں، تیرا راستہ الگ میرا راستہ الگ، تو کہہ دیجئے گا ارے راستے الگ ہیں لیکن میرے نبی کا بیان ہے پڑوسی میں تمہارا اپنا بھائی رہے یا کوئی غیر مسلم رہے وہی محبت پیش کرو جو اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہو۔ اسلام نے تمام نسلوں میں فساد تھا، گورے کالے میں جو لڑائی تھی، امیر و غریب میں جو لڑائی تھی، چھوٹے بڑے مسئلہ سارے مسئلے کو ختم کر دیا، اور نبی نے بتایا کہ انسان جہاں بھی ہے گورا رہے یا کالا سب برابر۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ آج ہم آئی ڈی سے پہچانے جاتے ہیں، آج ہم آدھار کارڈ سے پہچانے جاتے ہیں، نہیں دوست وہ اور قوم ہوگی جو آدھار کارڈ سے پہچانی جائے۔ نبی کے غلاموں کی شان یہ ہو اپنے اخلاق سے پہچانا جائے، اپنے کردار سے پہچانا جائے، اپنے ویوہار سے پہچانا جائے۔ مت ستاؤ پڑوسیوں کو، مت جھگڑا کرو کسی پڑوسیوں سے تاکہ وہ سوچے اور کہہ دے جب اسلام کا ماننے والا ایسا ہے تو اسلام کا بانی ان کا نبی کیسا ہو۔ زور اچھا بدلائی چچا پہ آپ لوگ کو پیار نہیں آتا ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے جذبات سے مالا مال ہے اور نعرہ لگا رہے، کم از کم آپ تو جواب تو دیجئے میرے بھائی، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ۔ حضرات آج ضرورت ہے اپنے نبی کے اخلاق کا نمونہ بن کر کے قوم کے سامنے پیش کریں۔ حضرات آپ کو معلوم ہے دنیا کہہ رہی ہے مسلمان آتنکواد، دوست اس کا جواب زبان اور قلم سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کیریکٹر کو ایسا بنا لیجئے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے برادر وطن بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ جو اسلام کا ماننے والا ہے وہ کبھی آتنکواد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام آتنکواد کو مٹانے والا مذہب ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے تیرا نام لیا ہے سب کا بگڑا کام بنا دے، مرنے سے پہلے سبوں کو مدینہ دکھا دے، یا اللہ سب کا قرضہ ادا فرما دے، کینسر کی بیماری سے بچا، شوگر کی بیماری سے بچا، اور یا اللہ یہ ساری بیماری جو ہے اسلام کے دشمنوں کو دے دے۔ آمین بولو نا بھائی، آمین بولو نا بھائی۔ ذرا سنیے، ایک ہندو اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، راستے میں آتنکواد نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد بولا اے تو ہندو ہے کہ مسلمان؟ تو وہ تھا ہندو، بول دیا کہ ہم مسلمان، اور اس کی بیوی ساتھ میں تھی۔ تو آتنکواد کہتا ہے مسلمان ہے؟ تو ہاں۔ بولا قرآن پڑھ۔ مسلمان ہے تو قرآن پڑھ۔ اس نے کیا کیا شروع کیا جانتے ہیں؟ دائیں بائیں نہیں کیا، فوراً شروع کیا۔ تھا ہندو، قرآن تو جانتا نہیں، وید پڑھنا شروع کیا، پران پڑھنا شروع کر دیا، رامائن پڑھنا شروع کیا۔ قرآن نہیں پڑھا، وید پران رامائن پڑھ دیا۔ آتنکواد نے چھوڑ دیا، کہا جاؤ۔
اب وہ آگے تھوڑی دور بڑھا، اس کی بیوی نے کہا ٹھہریے ٹھہریے، ہماری تو جان نکلنے والی تھی، آپ کو ڈر نہیں ہوا اتنا آپ نے جھوٹ بول لیا؟ آپ کو جان کا ڈر نہیں تھا کہ قتل کر دے گا، آتنکواد ہی تو ہے، مار دے گا؟ آپ تو ہندو کاہے بولے مسلمان؟ اس نے کہا پڑھو قرآن، تو پڑھ دیا قرآن۔ یا آپ کو ڈر نہیں تھا کہ وہ سمجھ جائے گا کہ قرآن نہیں پڑھ رہا، وید اور رامائن پڑھ رہا تو کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کو بھی مارتا، مجھ کو بھی مار دیتا، ڈر نہیں تھا؟ اس کا شوہر کہتا ہے پریشان مت ہو، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، مجھے کوئی غم نہیں تھا۔ ارے کیسے آدمی ہے، ارے میری نہیں اپنی جان کے بارے میں سوچتے؟ آپ ہندو ہیں بول دیا مسلمان، کہا پڑھو قرآن تو پڑھ دیا وید اور رامائن، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ اگر یہ سمجھ گیا تو یہیں پہ 6 انچ چھوٹا کر دے گا؟ کہا نہ، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے وہ آتنکواد نہیں ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے ملک کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ آئی ٹی وہ نبی کا اخلاق، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وہ بہت مشہور واقعہ میرے دوست، یہ سب باتیں اپنے ہندو بھائیوں کو سنائیے، اگر دوستی ہے تو، پیار ہے تو، پریم ہے، پڑوس میں ہے تو کبھی اپنی باتیں بتائیے، بیٹھ کر کے کہیے ہمارے پیغمبر کی سیرت، ان کی لائف کیا ہے، لائف سٹوری سنو، لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایسا مانوش، ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جیسا آمنہ کا لال ہے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا جن لوگ کو جانا ہے چلے جائیے، جتنے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ بہت محبت سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اشعار کا میرے پاس بھنڈار ہے دوست، اتنے اشعار ہیں، گرم شعر، ٹھنڈا شعر، جذباتی شعر، نیند والا شعر، ایک سے کوالٹی ہے، سب دوسرے سے میں لکھوا کے رکھا ہوں۔ مبارک بھائی سے بھی کبھی کبھی میں لکھواتا ہوں۔ ہاں مبارک بھائی نے تو ایسا شعر لکھ دیا تھا کہ ابھی میں تھا سورت، ہاں سورت، وہ شعر میں پڑھ دیا، پڑھے لکھے لوگوں کی بھیڑ میں وہ شعر پڑھتا ہوں۔ دلکش بھائی کو بھی خبر نہیں کوئی شعر کیسا ہے، سنا دے سبحان اللہ کہیں گے لوگ تب۔ کچوچا شریف گئے ہیں، جو کبھی نہیں جاتا ہے لیکن آخری میں چلا ہی جاتا ہے، جب جنات قبضہ کر لیتا تھا، نہیں جاتا کون نہیں ہے۔ اما آپ لوگ چپے چاپ بیٹھے رہیے، آپ لوگ مت بولیے ورنہ گناہ ہوگا، اپنی آواز کو ادھر تک مت پہنچنے دیجئے، اور آپ لوگ اپنے بارے میں سوچئے، عورت اگر زور سے بولے گی تو پھنسے گی یعنی گناہ ہو جائے گا، اور مرد اگر چپ چاپ رہے گا تو دنیا کیا کہے گی۔ آبرو بچائیے، لاج بچائیے، اپنے ناک کٹنے سے بچائیے، زور سے بولنا مردوں کو اجازت ہے۔ مولانا مبارک صاحب کہتے ہیں مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی، مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی، داغیا سے بھی دھل ہی دیتا ہے، داغیا سے بھی دھل ہی دیتا ہے، شاہ سمنا کے نیر کا پانی، شاہ سمنا کے نیر کا پانی۔ حضرات اگر شریر جناتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو کچھوچھا جانا ضروری ہے، اور بدعقیدوں سے ایمان بچانا چاہتے ہیں تو بریلی جانا ضروری ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات سنیے، ایک آدمی جو ہے میرے نبی کا مہمان بن گیا، اب وہ تھا غیر مسلم، ہاں مسلمان نہیں تھا، ہاں اب پھر بھی نبی پاک نے مہمان بنایا اور دسترخوان بچھایا، اور کھانا تو ایسا کھایا کہ زندگی میں کبھی کھایا ہی نہیں تھا۔ بھائی نبی کا دسترخوان ہے، معمولی دسترخوان ہے، ویسا کھانا کھایا نہیں تھا، لے دھما دھم اتنا کھایا اوور لوڈ۔ اور پھر نبی نے بستر بھی دے دیا، ہندو ہے ابھی مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، نبی نے بستر بھی دے دیا۔ ارے زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔
یہ ہے نبی کا اخلاق، حق کے بولو سبحان اللہ، یہ ہے نبی کی سیرت۔ کھانا کھلایا غیر مسلم ہے، دسترخوان بچھایا غیر مسلم کے لیے، یہاں تک کہ بستر بھی بچھا دیا۔ نبی کا کھانا انتظام اس کا باپ بھی نہیں کھایا ہوگا، حلق تک کھا لیا اور سو گیا۔ کھا تو لیا، اتنا کھا لیا تھا پیٹ خراب، ٹوائلٹ جائے تو کہا، بسترے پہ کر دیا، یا ہو گیا وہ کرے گا تو کتنا برداشت کرے گا، بریک فیل، بسترے پہ پیخانہ کر دیا، جتنا کھایا تھا اتنا کیا ہوگا۔ اب اس کو جان کا ڈر ہوا، یہ تو ہم کو کھلائے بھی ہیں، پلائے بھی ہیں، سلائے بھی ہیں، سمان بھی دیے ہیں، عزت بھی دیے ہیں، اور ہم اس کے سلے میں بستر بھی خراب کر دیے ہیں۔ خیریت میری نہیں ہے، جو کھلا سکتا ہے وہ وصول بھی کر سکتا ہے۔ جان کا ڈر ہوا، بھاگ گیا رات میں، وہ رات میں ہی بھاگ گیا، مرتا کیا نہ کرتا، لیکن راستہ میں گیا تو خیال آیا کہ میری تلوار وہیں چھوٹ گئی۔ اس وقت جو تلوار کو لوگ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، کیونکہ تلوار سے ہی کام لوگ کرتے تھے جنگ۔ یہ تلوار لینے کے لیے واپس آیا، دیکھتے ہی رہ گیا، تلوار لینے آیا تو دیکھتے ہی رہ گیا کہ اس غلاظت کو نبی صاف کر رہے ہیں۔ ارے زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ، اور ذرا زور سے۔ نہ چہرے پہ شکن، نہ پریشانی، نہ جلال، نہ غیظ، نہ غضب، صاف کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں بظاہر یہ عجیب لگے گا کہ نبی صاف کریں، لیکن صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں میرے نبی بظاہر اس غلاظت کو دھو رہے تھے، اور اصل میں اس کے دل سے کفر کی گندگی کو دھو رہے تھے۔ اسی نبی کے اخلاق کو دیکھا وہ غیر مسلم، اور یہ کہنے لگا کھلانا بھی، کھلانے والا بھی لاجواب ہے، پلانے والا بھی، ان کی ہر ادا لاجواب ہے، کھلایا لاجواب، پلایا لاجواب، دسترخوان لاجواب، انتظام لاجواب، اور میں نے جو کیا ہے اس کے بعد جو نبی کا کردار سامنے آ رہا ہے یہ کسی اور انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے اخلاق کا مالک ہوگا، اگر مالک ہوگا تو فقط اللہ کا رسول ہوگا، نبی ہوگا۔ پڑھائیے حال، پڑھائیے کلمہ، گئے تھے تلوار لینے، نبی کے غلام بنے۔ یہ ہے نبی کا اخلاق، یہ ہے نبی کا کیریکٹر۔ اور آج ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کو سمان دیجئے، اپنے پڑوسیوں سے محبت کیجئے۔ اور حضرات ایک چیز میں اور بتا رہا ہوں، ملک کے سرحد پہ خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں، کبھی پاکستان کی جانب سے، کبھی چائنا کی جانب سے۔ یہ اور بات ہے کہ بھارت کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لیڈران کو نہ سرحد کی فکر ہے، نہ جنتا کی فکر ہے، اپنے 5 سالہ مدت صحیح سے گزر جائے اور ساتھ خاندان کے انتظام کی فکر ہے۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں کی یہ تاریخ گواہ رہی ہے، مسلمان جہاں پہ اپنے ملک کے سرحد کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو سمان دینا بھی جانتا ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے پڑوسیوں سے محبت کیجئے اور اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے دکھلائیے، تاکہ وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے سارے مذاہب ایک طرف، اسلام ایک طرف۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ صرف میرے پاس 25 منٹ کا ٹائم رہ گیا، only 25 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا کام تمام ہو جائے گا، سلام ہوگا، دعا ہوگی، گھر کو چلے جائیے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہنستے ہو روتے نہیں۔ ہم نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ ہم کھلے عام آئینہ میں دیکھ کر کے داڑھی کٹاتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ ہم نے کتنا پاپ کیا ہے۔ دوست ٹینشن نہیں لیجئے گا، اگر میں داڑھی کے بارے میں بول رہا ہوں تو آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، آپ کو میں خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا بھائی بھی، اپنا سگا بھائی بھی داڑھی نہیں رکھتا ہے، میرے گاؤں میں، میرے شہر میں، میرے پڑوسی، میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ جب قبر میں آپ جائیں گے تو نبی سے پہلے فرشتوں کی آمد ہوگی، وہ آپ کا چہرہ دیکھے پہلے سمجھ جائے مصطفیٰ کا غلام آ گیا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب سنیے نماز کا مسئلہ۔
نماز کا مسئلہ سنیے، نماز سے پہلے طہارت، غسل کا ہونا ضروری، نماز سے پہلے پاکی ضروری ہے کہ نہیں بھائی؟ اور پاکی حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری؟ آپ کہیے گا نہانا ضروری، تو کیا صابن بھی ضروری؟ حضرت صابن لگائیں گے تبھی پاک ہوں گے، ڈب، لاکس، لائبوا، رین۔ علماء بیان فرمائیں گے پاکی حاصل کرنے کے لیے صابن کی ضرورت نہیں ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ نبی نے جیسے بتایا ہے ویسے نہاؤ، صابن رہے نہ رہے پاک ہو جاؤ گے۔ دیکھیے تو خیریت ہے، میرا سلام کہیے۔ السلام علیکم، اٹھ جائیے اٹھ جائیے، آئیے لیجئے ٹھنڈی چائے پی لیجئے، کتنا مزہ آ رہا ہے، واہ واہ واہ، اٹھ جائیے۔ نیت ہی آپ باندھے ہوئے ہیں کیا؟ ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے نا یا رسول اللہ۔ سنیے اما آپ لوگ بھی سن لیجئے اور آپ لوگ بھی سن لیجئے، نہانا ضروری۔ کون ہے جو نہیں نہاتا ہے؟ جاڑا میں کم گرمی میں زیادہ، یہ نا بھائی، جاڑا میں جمعہ جمعہ، گرمی میں صبح شام، بہت لوگ نہاتے ہیں۔ زندگی بھر آدمی تالاب میں ڈبکی لگاتا رہے گا لیکن وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر 2 بالٹی پانی صرف لے لے اور نبی نے جیسے بتایا ہے ویسے نہا لے تو اس آدمی کی طہارت مکمل ہو جائے۔ کرنا کیا ہوگا سنیے، اصل میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل میں 3 فرائض ہے۔ کتنے فرائض ہے؟ منہ پھاڑ کے بولیے کتنے ہیں؟ 3 فرائض ہے۔ اما تم لوگ بھی سن لو، آ رہے ہیں، تم لوگ کے پاس بہت جھمیلا ہے۔ 3 فرائض ہے غسل میں، کتنے؟ 3۔ اگر یہ تینوں فرائض میں کمی رہ گئی بال کے برابر تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، آپ ناپاک کے ناپاک رہ جائیں گے۔ 3 فرائض ہے، کتنے؟ یہ بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہے تو اور یاد ہو جائے، اور اپنے بچوں کو یاد دلائیے، اپنی بیوی کو یاد دلائیے، اپنی میڈم کو یاد دلائیے، اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو، اپنی بیوی کو۔ یہ 7-8 نہیں ہے، ایک ہی ہے، اپنی بیویوں کو یاد دلائیے۔ دیکھیے تو کرسی کے السلام علیکم، بالکل آپ پڑے ہوئے ہیں، پلاسٹک کی کرسی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ پارلیمنٹ کی کرسی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ بہار کا مکھ منتری کبھی AGP کے ساتھ، کبھی BJP کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کرسی کا ٹھکانہ نہیں تو پلاسٹک کی کرسی ہے، بالکل اڑے ہوئے ہیں۔ چچا کہیں سر نیچے ہو پاؤں اوپر تو کیا ہوگا؟ محبت سے پورا مجمع بولے یا رسول اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ۔ 3 فرائض ہے غسل میں۔ نمبر 1 کلی، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانا۔ یہ 3 فرائض ہے۔ کتنے ہیں؟ نمبر 1 کلی، کیا ہے؟ کلی کرنا فرض ہے۔ اب تم لوگ بھی سن لو، کلی کرنا فرض ہے۔ تو کون آدمی کلی نہیں کرتا ہے؟ سب لوگ کلی کرتے ہیں، لیکن الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جن کی کلی صحیح ہے، ورنہ 95% لوگوں کی کلی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ کلی کرتے ہیں، کچھ لوگ کلا کرتے ہیں۔ کلا، اب کلا کس کو کہتے ہیں بتا دیں؟ پانی لیا منہ میں رکھا، پھو پھینک دیا، منہ میں لیا پھو پھینک دیا، یہ کلا ہے۔ پورا منہ بھر لیا، پھو پھینک دیا۔ کلی کس کو کہتے ہیں سنیے، 2 دانتوں کے درمیان جگہ خالی ہو، اور اگر آپ نے کھانا کھایا ہے اس میں کوئی ریشہ اٹکا ہو، خلال کے ذریعے پہلے اس کو صاف کیجئے۔ منہ کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں، زبان کے اوپر نیچے، دایاں بایاں، ادھر ادھر، پورا منہ پانی بھر لیجئے، منہ بند کر کے پانی منہ کے کونے کونے میں پہنچائیے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ منہ کے گوشے گوشے میں پانی پہنچ گیا تو سمجھئے ایک فرض ادا ہو گیا۔ یہ ہے کلی۔ آئی کیا پانی لیا، پھو پھو پھو، یہی تو پھو پھو کرتا رہتا ہے۔ ارے منہ میں پانی کہاں پہنچا؟ احتیاط کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں لوگ کیسے پانی ڈالتے ہیں اس کا بھی حساب کتاب ٹھیک نہیں۔ جاڑے میں تو ذرا سمجھیے الگ، گرمی میں تو ذرا حساب سے بھی لوگ ڈالتے ہیں، ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ جاڑا میں پانی لیا، اٹھایا، پانی گرا، ناک میں سٹایا، ہو گیا ختم۔
کیا ناک میں پانی ڈال لو میرے بھائی؟ ناک کی ہڈی جو ہے نرم ہڈی وہاں تک پانی پہنچائے، سانس کے ذریعے ٹانے۔ اب اتنا زور سے مت ٹانیے گا کہ دماغ پہ پہنچ جائے، کل فون کر کے مجھ سے لوگ خبر لے کہ تم طریقہ کیسا بتایا کہ لڈن کی اماں نے ایسا کام کیا دماغ پہ پانی پہنچ گیا، گڈن کے ابا پاگل ہو گئے ہیں۔ سانس کے ذریعے پانی پہنچائیے، چلو میں پانی لے کے سانس کے ذریعے ہلکے ہلکے ٹانیے، محسوس ہو جائے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی آ گیا ہے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو ناک میں ڈال کر کے اگر کوئی گندگی ہے تو اس کو صاف کیجئے، اگر گندگی رہ گئی پانی پہنچا دیا، اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو آپ ناپاک تھے، ناپاکی رہ جائیں گے۔ اس لیے ناک کو صاف کر کے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بال کے برابر بھی اندر کوئی حصہ اگر خشک رہ گیا آپ کا فرض ادا نہ ہوا اور طہارت مکمل نہ ہوئی۔ اس لیے دو فرائض ہو گئے۔ نمبر 3، سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہائے۔ بہانے کا مطلب سمجھ گئے ہیں؟ پانی یہاں ڈالے، پانی بہتا رہے، ڈالے، جہاں جہاں پانی کا پہنچنا ذرا دشوار ہے وہاں ٹھیک سے احتیاط سے پہنچائے۔ جیسے نابی ہے نا، نابی کان کا جڑ ادھر ادھر، یہ ہوا مردوں کا۔ کتنے فرائض ہیں؟ بولو بھائی، 3 ہے۔ یہ اچھا مسئلہ تو آپ لوگ کو معلوم تھا کہ 3 فرائض ہے۔ کمال یہ نہیں ہے دلکش بھائی، کمال یہ ہے، یہ تو سب آپ لوگ کو معلوم تھا۔ میں اصل بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سوچا کہ کہیں ہم فون کریں تو موبائل نکالتے ہیں اور نمبر لگاتے ہیں، اور نمبر لگانے کے بعد وہ 1 نمبر سم سے یا 2 نمبر سے تو 1 نمبر سے، اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ 1 نمبر بھی دایاں بایاں ہو، ڈائل کرنے سے پہلے چیک کرتے ہیں۔ اگر 1 نمبر بھی دایاں بایاں ہوا تو لگا رہے تھے اماں کیا، چلا جائے گا مما کیا، لگا رہے تھے دلی، چلا جائے گا کلکتہ، ہے نا بھائی؟ تو احتیاط کرتے ہیں نا ڈائل کرنے سے پہلے۔ حضرات، فون لگانے سے پہلے، ڈائل کرنے سے پہلے احتیاط جس طرح ضروری ہے اسی طرح مسائل کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ غسل کرنے کے بعد فرض ادا ہوا یا نہ ہوا وہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ دے دیا تو آپ کی طہارت مکمل ہوگی، اور جب غسل مکمل ہوگا اب نماز پڑھنے کے بھی قابل ہو گئے، قرآن چھونے کے قابل ہو۔ مسئلے کا خیال رکھیے گا۔ اچھا، یہ تو مردوں کا حال ہو گیا، عورت کا حال کیا ہوگا؟ اس کا تو مسئلہ بڑا ہارڈ ہے۔ لمبا لمبا بال، 32 ٹھوک کلپ، ضروری بھی ہے حفاظت کے لیے، نہیں سمجھے؟ اگر کوئی عورت اپنے بالوں کو سجائے اس نیت سے کہ میرا دولہا دیکھے گا تو خوش ہوگا تو یہ عبادت کہلائے گا، اور اگر کوئی عورت اپنے بالوں کو ناگن کی طرح لہرا کر کے چلے کہ کوئی بھی دیکھے میری تعریف کرے تو اس عورت سے زیادہ گنہگار کوئی عورت نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں اتنی سخت سزا دی جائے گی جیسے چہرے کا پورے وجود کا چھپانا مسلمان عورتوں کو ضروری ہے، اسی طرح سر کے بالوں کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے بال لگاتی ہو، لہراتی ہو، میرے لیے، دوسرے کے لیے نہیں، چھپا کے رکھو۔ اب عورت کا مسئلہ کیا سنیے۔ عورت اگر سر میں چوٹی باندھے ہوئی ہے تو زیور پہننے میں لالچی، عورت حریص، 95% عورت لالچی زیور کے لیے۔ 22 کلو سونا کا دے دیجئے گا تو 24 کلو کی فرمائش اور کرے گی، اس کا دل ہی نہیں بھرتا ہے۔ ٹینا کا سامان لیجئے، چاندی کا پانی چڑھا دیجئے تو بھی قبول، اس کو بھاری لگتا ہی نہیں ہے۔ عجیب معاملہ ہے دلکش بھائی۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو 2 چیزیں بڑی بھاری لگتی ہیں، ایک سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی۔ اس کو سونے چاندی کا کوئی گہنا پہنا دو 20 کلو، نو پرابلم۔ اگر کسی عورت کا سر کا بال چوٹی باندھی ہوئی ہے اب وہ کیا کرے گی؟ تو مسئلہ سن لیجئے، 3 فرائض عورتوں کے لیے بھی ہیں غسل میں۔ احتیاط یہ ہے، انگوٹھی پہنی ہے تو آگے پیچھے کرے تاکہ وہاں پانی جائے گا، ناک کان میں زیور ہے اس کو آگے پیچھے کرے، ناک میں زیور ہے اس کو آگے پیچھے کرے، بال میں اگر چوٹی باندھی ہوئی ہے تو چھوڑ دے، لیکن بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری۔
چوٹی رہنے دو لیکن بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچاؤ. اوکے چوٹی کھول کے نہا لیا اور اچھی بات ہے. حضرات عورت ہو یا مرد اگر غسل کے فرائض میں کمی رہ گئی نہ وہ قرآن چھو سکتی ہے نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے. نماز کہتی ہے میرے پاس آنے سے پہلے اپنے ظاہر کو پاک کر لو اور سجدہ کر کے اپنے قلب کو پاک کر لو. زور سے بولیے سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ اور زور سے یا رسول اللہ. تو یہ باتیں آ گئی تھی ہم نے بتا دیا. حضرات بہت افسوس ہے قرآن کہتا ہنستے ہو روتے نہیں کھیل کود میں پڑے ہو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرات بہت طویل عنوان ہے. آپ لوگ سمجھدار ہیں باشعور ہیں میری عمر کم ہے. میں آپ کو سمجھا نہیں رہا ہوں بیدار کر رہا ہوں. اپنی خبر لیجئے. یہ دنیا والے بڑے بے وفا ہیں. بیوی کے انتقال کے بعد مرد شادی کر لیتا ہے. مرد کے انتقال کے بعد لڑکیاں عورتیں شادی کر لیتی ہیں. بڑی بے وفا ہے دنیا. پورے گاؤں کے لوگ سجا کر کے قبرستان لے جائیں گے. دوست باپ کا جنازہ اٹھا ہے تو بیٹا وہاں پہ ولی بنے گا. مولانا صاحب آپ نماز پڑھا دیجئے. مٹی دینے کے وقت لوگ کہیں گے تم بیٹا ہو پہلے تم ہی دے دو. کس لائق تمہارا بیٹا ہے میرے بھائی. وہ دعا یاد بھی ہے یا نہیں بیٹے کو کہ جو پڑھ کے مٹی دے. کتنے افسوس کی بات. پھر وہاں سے لوٹے گا تیجا کرے گا چہارم کرے گا 10واں 20واں کرے گا 40واں تک اس کی حالت خراب ہو جائے گی. مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے کچھ نظر و نیاز دے گا. 40واں کرنے کے بعد ایسا لگے گا کہ میں نے حج کر لیا. پھر اس کے بعد کبھی آپ کو آپ کا بیٹا یاد نہیں کرے گا. مہینے گزر جائیں گے اپنی بیوی میں اپنوں بچوں میں اس طرح وہ الجھ جائے گا جس طرح آپ الجھ گئے. آپ کو اپنے باپ کی یاد نہیں آتی. آپ کو اپنے ماں کی یاد نہیں آتی. ارے برسوں ہو گئے ماں کے انتقال کو کبھی آپ نے فاتحہ پڑھا. برسوں ہو گئے آپ کے باپ کا جنازہ اٹھے ہوئے. کیا آپ نے اپنے باپ کے قبر کی زیارت کیا؟ کیا آپ اپنی ماں کی قبر پہ گئے؟ تو جو سلوک آپ نے اپنے باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ کیا ہے اس سے بھیانک سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. اور ماں باپ جب لوگ قبر میں جاتے ہیں وہ ایسے نہیں رہتے ہیں. ان کی روحیں پکارتی رہتی ہیں اے میرے رشتہ داروں آ جاؤ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے فقط تمہاری دعا چاہیے. بڑی دنیا بے وفا ہے. آئیے ایک حدیث پاک کا متن میں آپ لوگ کو سنا دے رہا ہوں. ذرا اللہ کے بولیے سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. دیکھیں میرا آخری ٹائم ہے دنیا سے جانے کا نہیں آپ کے ہاں سے جانے کا. تو آخری میں ذرا آواز کو لہرائیے میرے بھائی یا رسول اللہ اور زور سے یا رسول اللہ. حضرات سنیے ایک حدیث سے پاک یاد آ گئی عبارت کے ساتھ. سنا دوں کیا؟ سنا دوں؟ سنا دے رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع عنه الرزق. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیٹا ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جو بیٹا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہے اس کے رزق کا دروازہ بند ہوتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی ہو گئی ہماری دکان نہیں چلتی ہے ہم پریشان ہیں. ارے اصل وجہ یہ ہے آپ نے ماں باپ کو بھلا دیا ہے رزق میں کمی آ گئی ہے. اور نبی فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو خدا کی رحمت تمہارے گھر پہنچتی نظر آئے. اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کے صحت کی دعا کریں عمر طویل کی دعا کریں. اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو مغفرت کی دعا کریں. ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. 10 منٹ ٹائم میرے پاس ہے. لاکھ کے ذرا ساؤنڈ بڑھا کے بولیے یا رسول اللہ. اب سنیے حضرات ایک چیز اور میں بتا دے رہا ہوں. کیا چلے میرے دوست جنس والا میرا دوست جیب میں ہاتھ ڈالے ہوا ہے ہیرو ہے میرا دوست. جاؤ میرے بھائی جاؤ استنجا کرنے جا رہے ہو نہلائق. استنجا کرنے میں اکیلے جانا چاہیے 2 آدمی کے جانے کی کیا ضرورت ہے. وہ سب راز کی بات ہے پردے کی جگہ اس کو اکیلے جانا چاہیے. 2 آدمی جا رہا ہے
नालायक। जाओ हजरत, एक मसला और बता दे रहा हूं, जो लड़का टाइट फिटिंग जीन्स पहन रहा है उसको मना कीजिए। नया बिलेट खरीद करके ला करके जीन्स को फाड़ फूड़ करके बोल रहा इट्स माय स्टाइल। नालायकों को बतलाइए, नालायक अगर इस हाल में मरेगा ना तो तू जला दिया जाएगा या बहा दिया जाएगा, कोई अता पता नहीं रहेगा। और अगर इस्लामी लिबास में रहेगा, इस्लामी चेहरा बना के रहेगा तो कहीं भी रहेगा, दुनिया भी क्या देगी, मुस्तफा का गुलाम। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। जिनकी बेटियां अनारकली पैजामा पहनती हैं, अनारकली समझ रहे हैं, वो बिल्कुल इनर की तरह जो टाइट रहता है, इनर की तरह बिल्कुल लगे चमड़ा फाड़ करके अब कपड़ा अंदर घुस जाएगा। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। जो बाप ऐसा कपड़ा बेटी को लाके देता है, जो माँ लाके देती है, वो भी गुनहगार, पहनने वाली भी गुनहगार। ऐसा कपड़ा पहनना इस्लाम में हराम, जो पहन के भी पर्दा पोशी न हो, ऐब जाहिर हो जाए, बदन की साख्त नजर आए, बनावट नजर आए। इस्लाम में यही तो बात है कि कपड़ा मामूली हो लेकिन तरीका ऐसा बताया गया है कि ऐब भी छुपा रहेगा, वकार भी बढ़ता रहेगा, न जिंदगी में प्रॉब्लम न बंदगी में प्रॉब्लम। यानी ढीला ढाला लिबास पहनो ताकि अपना काम करने में भी आसानी हो, और जब कयाम करो वहां भी आसानी हो, सजदा करो वहां भी आसानी। ऐसा कपड़ा मत पहनाइए। मियां बीबी आपस में उनको इजाजत है जो कपड़ा पहने, लेकिन ऐसा कपड़ा मत पहनो जो गैरों की नजर पड़े और तुम गुनहगार हो जाओ। इस्लाम की शहजादियों, तुम्हें किसी और को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। सीरत फातिमा ज़हरा अपना लो ताकि कनीज़ फातिमा बन जाओ और हश्र में मुंह दिखाने के काबिल हो जाओ। सरकार हुजूर नसीरे मिल्लत किबला की आमद हो रही है, हर आदमी खड़ा होकर के इस्तकबाल करे, लेकिन यहां से जाने की कोशिश न करे। नारे तकबीर, आवाज बढ़ाइए, बहुत बड़े कौम के सरमाया आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर नसीरे मिल्लत, मसलके आला हजरत। नारा लगाने वाला, जोर से बोलो भाई, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला खबरदार। हुजूर नसीरे मिल्लत, यादगारे असलाफ, बुजुर्गों की यादगार हुजूर रही नसीरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2:30 बजे तक जलसा सुनने वाले लोग, 3:30 बजे तक जलसा सुनने वाले लोग, प्लीज सिट डाउन। कोई आई डोंट हैव टाइम। मैं इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग मालिम को और मौलाना को बिल्कुल चौपट समझते हैं कि कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। कुर्सी लाइए भाई, इसलिए मैंने इंग्लिश जो मैं जानता हूं मैंने आपके सामने बयान किया। अल्लाह का शुक्र है उलमाए किराम भी पढ़े लिखे हैं। बैठिए बैठिए, आप लोग के पास मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, अल्लाह का फजल है। सन 2000 में जब मैं पहली बार मदीना शरीफ गया था तो जाने में नहीं, वापसी में मैं हवाई जहाज में इंग्लिश का इस्तेमाल किया था। जी, उन लोगों को भी समझाया था कि दाढ़ी वाला को इतना बेवकूफ मत समझो, जब पढ़ाने पे आएगा तो तेरे बाप को भी पढ़ा देगा। तो जब मेरे जैसा आदमी पढ़ा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर नसीरे मिल्लत किबला मद्दजिल नूरानी तो पूरी कौम के नस्ल को पढ़ा सकते हैं। पूरी दुनिया में जिनके शागिर्द पाए जाते हैं वो हुजूर नसीरे मिल्लत। जिस जात पे सरकार हाफिज मिल्लत को नाज था वो हुजूर नसीरे मिल्लत है। पूरे वर्ल्ड में बिहारी और झारखंडी के लिए जो सबसे ज्यादा फखर करने वाली जात है वो हुजूर नसीरे मिल्लत की जात है। अल्लाह ताला हजरत की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन बोलो ना मेरे भाई। हजरत को अल्लाह ताला उम्र खिज़्र अता फरमाए। और जो लोग हुजूर के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह उनको भी कुछ और लंबी उम्र अता फरमा दे। हाँ, बस इतने लोगों को चाहिए। मेरा टाइम हो गया हुजूर, अल्लाह ताला फजल फरमाए। इस जलसे को अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत अता फरमाए। कुरान कहता है वो तदहकून वला तबकून, हंसते हो रोते नहीं। हमें तो अब हंसने को किसको कहते हैं, कुछ भी नहीं, रोने के सिवा।
چونکہ ہم نے اتنا پاپ، اتنا جرم، اتنی نافرمانی کر لیا ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ قرآن کہتا ہے قومیات، قومی سمود کا حال تم نے نہیں سنا؟ ہنستے ہو، روتے نہیں، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کھیل کود میں پڑے ہو، اس دنیا کو ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ نہیں دوست، دنیا میں رہنے کے دنیا کو سجانا دنیا داروں کا کام ہے، اور دنیا میں رہ کے اپنے قبر و حشر کو سجانا مصطفیٰ والوں کا کام۔ کیسے قبر کو سجائیے گا؟ کیسے روشنی کا انتظام کیجیے گا؟ نماز۔ وضو آپ نے کر لیا ہے نا؟ نماز۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ دیا، سن لیجئے، ٹائم نہیں ہے، ہم آج بتا دے رہے ہیں آپ لوگ کو، سب سے پہلا نقصان چہرے پہ پھٹکا، عورت ہو یا مرد، فیرن لفلی لگائے یا برو پلاس، ہنسی مت، میں ڈگریئر بولنا، اسی لیے نا لوگ لگاتے ہیں کہ چہرہ چمکے۔ کوئی کیمیکل آج تک کوئی بنایا ہی نہیں ہے کہ چہرہ چمکے، لیکن دوستو میرے نبی فرماتے ہیں وضو نور ہے، وضو پر وضو نور علی نور ہے، وضو کرتے جاؤ، اتنا چہرہ چمکے گا کہ قبر میں جاؤ گے قبر بھی منور ہوگی، حشر میں جاؤ گے تو لاکھوں کی بھیڑ میں پہچانے جاؤ گے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ وضو کیجیے، نماز پڑھیے، اپنی اپنی بیویوں کو، اپنی اپنی بیٹیوں کو، اپنے اپنے بیٹوں کو سمجھا لیجئے، ورنہ یاد رکھیے گا کل حشر میں یہ آپ کے بچے آپ کو پھنسا دیں گے اور تباہ کر دیں گے۔ بچوں سے سوال ہوگا تم نماز کیوں نہیں پڑھا، تو فوراً کہہ دے گا میرا باپ نہیں بتایا، پھنسا دے گا۔ آپ کی بیوی یہاں کہتی ہے جان دے دوں گی، میدان محشر میں اس کا بس چلے تو کہے گی جان لے لوں گی۔ نماز کیوں نہیں پڑھی، میرا شوہر نہیں بتایا، سب کو پھنسا دے گی۔ اس لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو، اپنے اقربا کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے تم تبلیغ کرو، گھر والوں کو بتاؤ، سمجھاؤ۔ اچھا یہ بتلائیے اگر آپ کی بیوی یا میری بیوی کے چہرے پہ کوئی داغ دھبا آ جائے تو پہلے آپ ہی کی نظر پڑتی ہے، اور جو نظر آپ کی پڑتی ہے وہ نظر کوئی نہیں ڈالتا ہوگا، یعنی اپنی بیوی پر خوب غور سے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ داغ کیوں ہوا، یہ پھوڑا کیوں ہوا، یہ پھنسی کیوں ہوئی، تو وہ اپنے طور پہ کہتے ہیں گرمی ہے تو ٹھنڈا ہے تو جاڑا ہے تو گرمی ہے تو برسات ہے تو یہ ہے وہ، نہیں ٹھیک ہو جانا چاہیے، اس لیے تیرا چہرہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ، اس پہ داغ، اس پہ دھبا، اس پہ پھوڑا، اس پہ پھنسی، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اپنے بیوی کے چہرے کو کی سلامتی کے لیے ایک پھوڑا دیکھنا آپ کو گوارا نہیں ہے، اور جو بیوی کبھی نماز نہ پڑھے جب عذاب شدید کی شکار ہوگی اس وقت آپ کو کیسا لگے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ خود بھی نماز پڑھے، اپنی بیویوں پہ سختی کرے تاکہ وہ فاطمہ زہرا کی کنیز بن جائے اور آپ حیدر کرار کے غلام بن جائے۔ حضرات اس کو تقریر اور ڈائلگ مت سمجھیے گا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ حکم ہے بیوی کی پٹائی بھی کر دو، ہاں لیکن ڈائریکٹ مت کرو، پہلے پیار سے، پریم سے، محبت سے، جتنا اس کو سجاؤ لیکن اس کو نماز کے لیے تیار کرو۔ زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دوستو، کھانا چھوٹے، پانی چھوٹے، آنا چھوٹے، جانا چھوٹے، سسرال چھوٹے، میکے چھوٹے، دربھنگا چھوٹے، مدھوبنی چھوٹے، جھارکھنڈ چھوٹے، رانچی چھوٹے، سب چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ ذرا اللہ کے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ آپ مسلمان ہیں، میرے لیے نماز ہے، میرے لیے نماز ہے، کوئی غیر مسلم پڑھے گا؟ میرے لیے، ہم نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ اچھا آپ لوگ کب سے شروع کیجئے گا؟ جب لنگڑا للہ ہو جائے گا تب۔ یہاں پہ درد، گھٹنا میں درد، کمر میں درد، چلنے کی سکت نہیں، دمہ کے شکار، اب چلے نماز پڑھنے۔ دوستو جوانی کی عبادت کا کوئی جواب نہیں، نہ جمعہ والے ہیں تو معلوم ہے آدمی، ہاں جمعہ بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ باپ رے باپ، ظلم ہے ظلم۔ صرف جمعہ چھوڑنا ظلم نہیں، پانچوں وقت چھوڑنا یہ بھی ظلم ہے۔ جمعہ کی نماز تو واجب ہے، باپ رے باپ، یہی تو فرض ہے۔
جمعہ میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہی سب کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. ایک تو جاتے نہیں ہیں، جاتے ہیں تو اتنا ایسے ٹائم میں جب رحمت کے فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ کے بیٹھے رہتے ہیں، تب یہ گھستا ہے. نہیں سمجھے؟ میلہ لگے گا تو پہلے، بارات میں پہلے، لڑکی دیکھنے پہلے، جمعہ میں آخری میں. اتنا آخری میں جائے گا جب خطیب خطبہ شروع کر دیا، الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل یوم الجمعہ سید الایام، اب تب یہ گھسے گا. اب مسجد میں آئے گا، جگہ تو ہے نہیں، ایک چپل ادھر رکھے گا، ایک چپل ادھر، اندر جائے گا، بچہ سب پیچھے بیٹھا رہتا، ہٹ ہٹ. نیت باندھ لیا. یہ ہٹ ہٹ نیت ہے کیا؟ لگے گھر سے ہی نیت کرتے ہوئے آ رہا تھا. یہ ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی، بہت افسوس ہوتا ہے. بچوں کو ہٹا دے گا اور اس کے بعد 2 منٹ میں 4 رکعت، 2 منٹ میں 4 رکعت. اللہ اکبر. اب کیا پڑھ رہا ہے؟ کیسے اسپیڈ میں پڑھا؟ بس اٹھی بیٹھی کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب تک ہو گیا. میرا لڑکا ہے وہ 6 سال کا ہے. میں سرکار نصیر ملت قبلہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، حضور آپ دعا فرما دیں، غوث پاک کے وسیلے سے اللہ نے جو مجھے اولاد دیا ہے اللہ سب کو عالم اور عالمہ بنا دے. ارے آمین بولو نا بھائی، آمین بولو نا. تو اس سے ذرا جھگڑا چل رہا تھا میرا چھوٹکا سے. میں نے کہا جاؤ پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھو. تو کسی چیز کی لالچ دیا تو گیا، پہلے وضو کیا. اس کے وضو تو لاجواب، 6 سال کی عمر ہے، سب چلے گا. اب مصلی بچھایا، سمجھ گئے حضرت 30 سیکنڈ میں 4 رکعت. اب میں اکیلے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی ماں کو بھی کہا حضرت دیکھو نماز کیسے پڑھ رہا ہے 30 سیکنڈ میں. لیکن بچہ جب سجدہ کر رہا تھا، قسم خدا کی مجھ کو اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا. میرا بچہ سجدہ کر رہا ہے، قسم خدا کی دوستو، باپ کے سامنے جب اس کا چھوٹا بیٹا سجدہ کرتا ہے تو باپ کے دل میں پیار پیدا ہوتا ہے، باپ کو خوشی ہوتی ہے. اور جب نبی کا غلام کوئی سجدہ کرتا ہے تو آمنہ کے لال کو خوشی ہو جاتی ہے. آپ نماز پڑھ کے تو دیکھیے کتنی برکتیں ہیں اس میں. ٹائم نہیں ہے دوست، بہت شارٹ اور سمجھے اوور فلو ہونے کے بعد آپ نے مجھ کو کھڑا کیا. کاش کہ پہلے اگر آپ نے موقع دیا ہوتا تو انشاءاللہ کچھ اور معافی ضمیر کو آپ کے سامنے میں پیش کرتا. لیکن مہمان کی حیثیت کیا ہوتی ہے میزبان کے سامنے. میزبان نے فیصلہ کر لیا تھا نثار مرے چاہے جیے، اس کو آخری میں جب سب چلا جائے گا تب ہم تقریر کروائیں گے. کوئی بات نہیں، میں سب سن چکا تھا. ریلیکس. اچھا آخری جملہ بول رہے ہیں آپ کو بھی حضرت، ہم کبھی کبھی ریلیکس کر دیتے ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. اچھا اگر چاہتے ہیں کہ میں 2-3 منٹ اور بول دوں تو آواز بڑھائیے. جمعہ والا حضرت جمعہ والا کو رہنے دیجیے، پھر کبھی سنیچر کو آئیں گے تو بتا دیں گے. ایک بات یاد آ گئی وہ میں سنا دے رہا ہوں. حضرت عمر فاروق حالانکہ عنوان سے ہٹ کے ہے لیکن میں بتا دے رہا ہوں. یہ دیکھیے ادھر ہے کچھ میں بتاؤں گا، رہنے دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک گاؤں میں آگ لگ گئی. اتنی ڈینجر آگ کہ لوگ بجھاتے جا رہے ہیں اور آگ بڑھتی جا رہی ہے. ایسا لگے کہ پانی نہیں پیٹرول لوگ ڈال رہے ہیں. جب لوگ تھک گئے، عاجز آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر آئے. کہا حضور گھر لٹ گیا، جل گیا، برباد ہو گیا، آگ پہ ہم لوگ قابو نہیں پا رہے. حضور پانی سے آگ بجھتی ہے لیکن یہ اور آگ بڑھتی ہے. امیر کا گھر، غریب کا گھر، حضور سب جل گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے ہے وہ ذات جس ذات پہ تو نبی کو ناز ہے. آپ لوگ کو ناز نہیں ہے تو کب سبحان اللہ زور سے بولیے گا. یا اللہ آپ لوگ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے رہتے ہیں جیسے کہ زبردستی بخار لگا ہوا ہے اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چلو ڈاکٹر کیا سوئی دلا دے. اللہ کے بولیے نا سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سنو، یہ آگ جو ہے تمہارے بخالت کی وجہ سے ہے، تمہارے بخالت کی وجہ سے ہے. یہ قہر کی صورت میں آگ لگی ہے، یہ آگ پانی سے نہیں بجھے گی. اگر چاہتے ہو کہ یہ آگ بجھ جائے تو بخالت کرنا چھوڑ دو اور اللہ کی بارگاہ میں
اس سال اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی حیثیت سے خیرات کرو، خرچ کرو، مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ تو لوگوں نے کہا حضور ہم لوگ تو مہمان آتے ہیں میرے گھر، بہت خدمت کرتے ہیں۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو بیان آ رہا ہے وہی سب سے میں تو مچل گیا، کیا اللہ والے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور ہم لوگ تو بہت خرچ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو بیان آ رہا ہے اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا، فرماتے ہیں تم لوگ مہمان نوازی جو کرتے ہو بطور عادت کرتے ہو، مہمانوں کی خدمت بطور عبادت کرو۔ زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ رسم کی ادائیگی مت کرو، عبادت کی نیت سے خلوص پیدا کرو اور بخالت چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اللہ کی جانب سے عذاب ختم ہو جائے گا، رحمت ہی رحمت آ جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضور ٹھیک۔ حضرات لوگوں نے توبہ کیا بخالت سے اور اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا۔ لوگ آئے بیٹھے، سب نے توبہ استغفار کیا کنجوسی سے، بخالت سے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب اجتماعی طور پہ لوگ گناہ میں ملوث ہو جائے تو عذاب شدید کی قوم شکار ہو جاتی ہے۔ اور بخالت بہت بڑی نحوست ہے۔ سخاوت کا جذبہ رکھیے، اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ اگر بخالت کریں گے تو کبھی عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ دلکش بھائی پرسوں ہاں ٹھیک ہے پرسوں ہو گیا، پرسوں میں بیٹھا ہوا تھا نماز ظہر کے بعد، تو تذکرہ ہوا تو وہ دربھنگا سے آ گیا، شکی کے بیچ میں ایک گاؤں ہے، وہاں کا ایک آدمی بہت بڑا بخیل 1.5 لاکھ روپیہ سن 2000 کی بات بتا رہا ہوں، نہیں 2-3 سال پہلے کی، وہ ایک ڈبہ میں چھپا کے رکھا، نہ بیٹا کو دیا، نہ بیٹی کو دیا، نہ بیوی کو دیا، نہ مدرسے میں دیا، نہ مسجد میں دیا، نہ خود میں لگایا۔ 1.5 لاکھ 2-3 سال کے بعد کھولا، دیمک کھا گیا۔ وہ زندہ ہے، جو آدمی کے گھر یہ گھٹنا ہوا ہے وہ زندہ ہے، 1.5 لاکھ روپیہ کھا گیا۔ میں نے کہا بخیلو اب کیا کرو گے؟ بخالت کر کے بچاؤ گے تو دیمک کھا جائے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو اتنا ملے گا کہ تم گن بھی نہ سکو۔ حضرات بہت خوشی کی بات ہے، مدرسہ اہل سنت گلشن اسلام کے لیے یہ کچھ خوش نصیب لوگوں نے اپنی زمین دے دیا۔ آپ لوگ کو خوشی نہیں ہوئی تو سبحان اللہ کہاں بولے ہیں؟ یعنی یہاں پہ آپ لوگ کو پڑھنا چاہیے انا للہ و انا راجعون، تو سبحان اللہ نہ کہنا چاہیے میرے بھائی، زمین دے دیا الحمدللہ، بولے نا بھائی۔ کتنے دوست آدمی کو یاد رکھیے گا 3 چیزوں سے بہت پیار رہتا ہے، زن لیڈیز، زن منی، زمین، یہ 3 چیزوں کے لیے آدمی مرڈر کر دیتا ہے، ایک بالش زمین کے لیے کوٹ، اور کچھ لوگوں نے اپنی زمین دے دیا، کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اب اس زمین پہ جب ادارہ قائم ہوگا تو قرآن کی صدائیں دور تک سنائی دیں گی، اور جن لوگوں نے دے دیا ہے ان کو بھی اجر ملے گا، ان کے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ جگر کی بات ہے دوستو، جگر کی بات۔ اور یہ کالج اسکول کے میدان میں جلسہ ہو رہا ہے، میدان میں ہو رہا ہے، واہ! یہاں کے جتنے ٹیچرز ہیں، کمیٹی ہے، پرنسپل، سب کو دھنیہ واد، شکریہ۔ ان لوگوں نے بہت بڑا پنیہ کا کام کیا۔ آج مچل رہی ہے، آج یہاں کا گوشہ گوشہ مچل رہا ہے، کیوں؟ کبھی نبی کا نام سن رہا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت سن رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت ایسی عطا فرمائے کہ جیسے آج اس زمین پہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ رہنے والے جتنے آپ کے پڑوس میں ہیں سبوں کے دل میں اسلام کی روشنی پہنچ جائے۔ آمین بولو نا بھائی۔ نام سن لیجئے، اختر انصاری، علاء الدین، ضمیر الدین، اسلام انصاری، ظفر انصاری، مسلم انصاری، کفارت انصاری، نظام الدین، جسیم الدین، نعیم انصاری، صاحبان، قدردان، مہربان نے دے دیا اپنی زمین۔ سبحان اللہ، زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔
سب صاحب نہیں پہلے بول رہے تھے، اکٹھا لا کر کے سب کو ہم نے صاحبان قدردان مہربان کر دیا. ان لوگوں نے الحمدللہ زمین دیا ہے. سیکریٹری سراج الدین صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دین کا اور کام لے لے. اور اعلیٰ حضرت نے جو دعا کیا ہے وہ دعا مانگا کیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. باقی ہماری گفتگو مکمل نہ ہو سکے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. قرآن کہتا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کھیل کود میں پڑے ہو، بھلائی چاہتے ہو. آیت نہیں پڑھوں گا، سجدہ آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا، نہیں کیجئے گا ہم بھی پھنسیں گے آپ بھی پھنسیں گے. ہم ترجمہ کر دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، کھیل کود میں نہ پڑو، ہنسی ٹھٹھا نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے لیے سجدہ کرو. اس لیے کہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو سر جھکا رہتا ہے، مرتبہ بلند ہوتا رہتا ہے. میں امید رکھتا ہوں آپ لوگوں سے اپنی اپنی دولہن، اپنی اپنی بیگم، اپنی اپنی میڈم، اپنی اپنی وائف کو کل انشاءاللہ سمجھا دیجئے گا پیار محبت سے، میری جان نماز پڑھو، میری آنکھ نماز پڑھو، میرا دل نماز پڑھو، جو کہنا ہو سب کہہ دو، میرا پھیپھڑا نماز پڑھو. کوئی پھیپھڑا نہیں کہتا ہے، میری جان کہتا ہے. بیوی کو پیار سے سمجھائیے گا نماز پڑھو، جب دیکھے گا دائیں بائیں کر رہی ہے تب آستین اٹھا کے کہہ دیے گا دیکھ بہت بھیانک ہوگا، اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اسی لہجے میں کہیے گا دیکھ بہت ہو گیا، کیا ہوا بہت ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھو گی بہت کچھ ہو جائے گا. بولے گی کیا ہوگا؟ ارے بیوقوف کیا ہوگا؟ قبر میں عذاب ہوگا، باپ ہی نہیں بچائے گا. میرے ہی بات کرتی ہے، چلا تو کہاں میں کہاں، تو مرے گی میرا دروازہ کھلے گا دوسری شادی کریں گے. قبر میں تیرا باپ نہیں بچائے گا، میں نہیں بچاؤں گا. عقل مند عورت ہوگی تو کہہ دے گی سچ بول رہے ہیں، نماز کی ہم یہاں حفاظت کریں گے، نماز قبر میں میری حفاظت کرے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے، سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور حضور نصیر ملت قبلہ مقدس نورانی کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. ارے زور سے بولو نا بھائی آمین. ارے جانتے ہیں آپ لوگ، کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ بات کرتے ہیں غلط ٹائم میں ہم کو کھڑا کر دیتے ہیں، کیا ہم بولیں گے؟ ورنہ دوسرے پارے کی ایک ایسی آیت کریمہ اگر میں صرف تفسیر میں اگر میں آپ کو بتا دوں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. آیت آج پڑھاؤں، ترجمہ کبھی کروں گا انشاءاللہ. حضور نصیر ملت کہ جو پڑوس میں رہتا ہوگا وہ بھی خوش نصیب ہوگا. ارے اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ. حضرات نیک بنیے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی جلسے کو قبول فرمائے اور مدرسہ بھی پھولے پھلے، یہاں کے تمام لوگوں کے اندر اللہ اتحاد عطا فرمائے. یہاں کے جو ہندو برادران وطن ہے، مسلمان، سب لوگ مل جل کر کے رہے، نہیں سمجھے؟ سب لوگ مل جل کر کے رہے. ہندو مسلمان پہ کے نام پہ لڑانا یہ ہندوستان کے دشمنوں کا کام ہے اور مل جل کر کے رہنا پکے ہندوستانی کا کام ہے. میری گفتگو میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سب لوگ شامل ہو جائے. بلا انسان خطا ہو جاتی ہے کبھی جان بوجھ کر انجانے میں، آپ لوگ سوچتے نہیں ہیں. توبہ استغفار کرتے رہا کیجئے. ہاں ورنہ اگر اسلام سے خارج ہو گئے پتہ بھی نہیں چلے گا. ووٹر لسٹ میں لقمان رہیے گا، اب آپ کا نام سلیمان رہے گا، اب مسلمان رہیے گا نہیں. توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفر اللہ، منہ کھول کے کلیجہ پھاڑ کے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالی ہم لوگ کی توبہ قبول فرمائے. یہ عربی میں توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور آپ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ توبہ 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 توبہ. اپنا منہ اپنا ہاتھ ہیرو بنتے ہو. توبہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہو، زبان پہ فریاد ہو، دل میں پکا ارادہ ہو، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تو نے منع کیا، ہم نے کر لیا ہے، آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، یہ کام نہیں کروں گا. آنسو بھی گرتا رہے، فریاد بھی رہے، دل میں پکا ارادہ بھی رہے، نبی کا وسیلہ بھی رہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب کلمہ شریف پڑھیے، بیلون پھٹ جائے، پنڈال پھٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے. لا الہ الا اللہ. یا اللہ اب تو بھائی محنت وصول ہونے کا ٹائم ہے، دعا کے قبول ہونے کا ٹائم ہے. حضور نصیر ملت قبلہ آئیں گے، بزرگ آدمی دعا کریں گے، دامن خالی تھا سب کا بھر جائے گا.
تو آمین تو آپ کہیے، میرا جنازہ اٹھے گا تب وہاں پہ سبحان اللہ کہیے گا. کلمہ زور سے پڑھو بھائی، پہلے سن لیجئے تب. لا الہ الا اللہ. آپ لوگ کے جیسا آدمی رہے پلاسٹک کا بھی